ہم پڑھیں گے آیت نمبر 5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں، الموالیہ، اپنے بہائی بندوں سے، من ورائی، اپنے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور ہے میری بیوی، عاقرا، بانجھ، فَهَبْ لِي، پس آپ عطا کیجئے مجھے، مِن لَدُنْکَ، اپنی طرف سے، ولیّا، جان نشین، یرثنی، جو میرا وارث بنے، وَیَرِثُ، اور وارث بنے، من آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا، میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ، اور آپ کر دیں اس کو، ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ، جو بیٹا آپ مجھے دیں گے وہ ایسا بیٹا ہو کہ میرا بھی وارث ہو، خاندان یعقوب کا بھی وارث ہو اور آپ کا پسندیدہ بھی ہو۔ یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، نام اس کا ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، من قبل سمیہ، اس سے پہلے کوئی ہم نام، اس سے پہلے یحییٰ نام کوئی ہے ہی نہیں۔ قال، عرض کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، وکانت امرأتی عاقرا، اور ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر، بڑھاپے سے، عتیہ، میری کمر سوکھ گئی ہے، میری کمر کمزور ہو گئی ہے، سوکھ کے یہ اتنا بڑھاپا میرے اوپر آ گیا، تو ابھی بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ قال، فرمایا اللہ تعالی نے، کذالک، اسی طرح، قال ربک، فرمایا آپ کے رب نے، یا اللہ کی طرف سے جو اعلان کر رہا تھا فرشتہ جو خوشخبری دینے آیا، اس نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہوا علیہ ہین، یہ کام مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے پیدا کیا آپ کو، اے زکریا علیہ السلام، آپ کو بھی میں نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، آپ نہیں تھے کوئی چیز، آپ کچھ نہیں تھے، اللہ نے پیدا کیا۔ قال، عرض کیا زکریا علیہ السلام نے، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب بنا دیں آپ میرے لیے کوئی نشانی، کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب بیٹا ہوگا، ولادت کے آثار ظاہر ہو گئے، کوئی نشانی ہو۔ قال، فرمایا اللہ تعالی نے، آیاتک، آیاتک، آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکیں گے، یہ علامت ہوگی۔ ثلاث لیال، 3 راتیں، سویہ، ہوں گے آپ ٹھیک ٹھاک، سویہ، ہوں گے آپ صحیح تندرست، زبان میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی بیماری کچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ، پس وہ نکلے اپنی قوم پر، من المحراب، اپنے حجرے سے، فأوحى الیہم، پس اشارہ کیا ان کی طرف زکریا علیہ السلام نے، ان سبحوا، کہ تسبیح بیان کرو، بکرتن، پہلے پیر، وعشیہ، اور پچھلے پیر، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، لوگوں کو یہ کہا، اشارے سے کہا، بات نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، ذکر و اذکار سے زبان چل رہی ہے، ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب لوگوں سے بات کرنے لگتے ہیں تو بات نہیں کر سکتے۔
اللہ اکبر. جی لکھیے. سورہ مریم کا دوسرا درس ہے. اس درس میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا. یہ آج کے سبق کا عنوان ہے قصہ حضرت زکریا علیہ السلام اور بشارت حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی حضرت زکریا علیہ السلام کو. باقی آج کے سبق میں ایک اہم مسئلہ بھی بیان ہوگا وراثت انبیاء کا. ربط کل کے سبق میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا کہ ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی. آہستہ آہستہ چپ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے. اذ نادى ربه نداء خفیا. آہستہ آہستہ اللہ کو پکارتے رہے اولاد کے لیے. تو یہ دعا مانگی. اب آج کی سبق میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی اس میں اس دعا کی وجہ بتائی گئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی بیٹے کے لیے, بیٹا کیوں طلب کیا, کیا ضرورت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بڑھاپے میں. اس وجہ کو بیان کیا. فرمانے لگے میں اپنی وفات کے بعد رشتہ داروں سے خوف کھاتا ہوں, اس لیے مجھے جان نشین چاہیے. کس بات کا خوف تھا آپ میں سے کوئی بتائے؟ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر. سمجھ نہیں آئی؟ جی اب یہاں پر کچھ غلط فہمیاں ہیں, ان کو دور کرنے کی وجہ سے میں نے سوال کیا ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, رشتہ داروں کا ڈر ہے, رشتہ داروں سے خوف ہے, تو آپ مجھے جان نشین دے دیں. یارثنی جو وارث بنے میرا, و یارثو اور وارث بنے من آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا. کچھ غلط فہمیاں ہیں, میں اس کا خلاصہ یوں بیان کرتا ہوں تاکہ غلط فہمی ختم ہو جائے. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے, کہ کہیں میری وفات کے بعد رشتہ دار دین کی حفاظت نہ کر پائیں, دین پر قائم نہ رہ سکیں, سستی نہ کر دیں. تو یہ دنیاوی امور میں مشغول ہو جائیں اور دینی معاملات کی طرف دھیان ہی نہ دیں, دین کی خدمت نہ کر سکیں, تو کام خراب ہوگا. میں چاہتا ہوں میری نسل میں یہ خدمت جاری رہے, دین کا کام کرتے رہیں. میں یہ چاہتا ہوں, اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے, شروع جوانی سے ہی بانجھ ہے, کوئی اولاد نہیں ہے اس کے. اب تو 100 سال کے قریب 98 سال کے لگ بھگ عمر تھی. اب تو کوئی سبب بھی نظر نہیں آتا, لیکن اللہ آپ تو پروردگار ہیں, ایسی حالت میں مجھے مہربانی فرمائیے میرے اوپر اور بیٹا دے دیجیے. بلا اسباب ایک وارث عطا کیجیے جو علم اور حکمت میں میرا وارث ہو, جو علم اور حکمت میں میرا وارث ہو, اور وفات کے بعد میرا جان نشین ہو. جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جان نشین بنے, میرا سلسلہ ترتیب دعوت آگے چلائے رکھے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہے, دین کے ساتھ جوڑے رکھے. ایسا بیٹا مجھے عطا کر, میرے طریقے کو آگے جاری رکھے, اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے, خاندان یعقوب کا سچا جان نشین ہو, یعنی پورے بنی اسرائیل کا جان نشین ہو, یہ مراد ہے, اور ان کا راہبر بنے. اس فرزند کو مقبولیت بھی عطا فرما, پسندیدہ بھی بنا, یعنی اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کا
پابند بھی ہو ایسا بیٹا عطا کر، اور ایسا بیٹا ہو کہ دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہو، نیک صالح ہو، پارسا فرزند ہو۔ مطلق فرزند نہیں مانتا، جیسے اہل دنیا مطلق فرزند مطلق بیٹا مانگتے ہیں، اللہ بیٹا دے دے، نہیں، نیک صالح بھی ہو، آپ کا پسندیدہ بھی ہو، آپ کا محبوب بھی ہو، اللہ ایسا بیٹا عطا کر۔ یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کا سبب، جو میں نے اختصاراً اپنے اکابرین کی تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، بیت المقدس جہاں واقع ہے وہیں پر رہائش پذیر تھے۔ یہ شہر سیہون پر واقع ہے، سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی ہے، جیسے ہمارے یہ مری ہے، اونچی جگہ پر ہے۔ یہودیوں نے اس علاقے پر غالباً 67 میں قبضہ کر لیا تھا، تو مسجد اقصی بھی انہی کے قبضے میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں، اولاد مانگ رہے ہیں۔ ان کی بیوی کا نام بعض مفسرین نے لکھا ہے عائشہ بنت فاقوس۔ عائشہ بنت فاقوس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میں بیٹا دے دے۔ ضرورت کیا پڑی کہ وہ میرا اور خاندان یعقوب کا وارث بن۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو ایک شبہ ہوا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں تقسیم ہوتی، قرآن تو کہتا ہے، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر انبیاء کی وراثت کا ذکر موجود ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے یہ بات؟ کون کہتا ہے؟ شاباش۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی جی، شاباش۔ یہ کس نے بتایا؟ شاباش۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، جسے کھڑا کر کے صحابہ اکرام پر خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ایشو ہے یہ مسئلہ۔ اسی کو لے کر حضرت عمر فاروق کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اسی مسئلے کو لے کے، اور اسی مسئلے کو لے کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو قرآن کا منکر کہتے ہیں، معاذ اللہ، رافضی لوگ۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، وہ لمبا واقعہ ہے، صرف میں اس آیت کو حل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ نفس سے آیت نہ پڑھیے، کون سا باطل طبقہ کسی آیت سے کیا دلیل پکڑتا ہے اس کا جواب بھی سمجھیے۔ کہتے جی حضرت فاطمہ آئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے وراثت تقسیم نہیں کی، انہوں نے آ کر کہا کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں تو ابا جان کی جو وراثت ہے وہ دے دیجئے مجھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ آگے سے حدیث سنا دی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ اسے کیا کیا جاتا ہے؟ صدقہ کیا جاتا ہے۔ بس حدیث سنا دی۔ حضرت فاطمہ حدیث کے سامنے کچھ کہہ سکتی تھی؟ ابا جان کی بات ہے، حدیث نبوی ہے، بس چلی گئی واپس، اس لیے کہ ان کو پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا، خاموشی، کوئی تعارض نہیں کیا۔ اس کے بعد پوری زندگی 6 مہینے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حیات رہیں، زندہ رہیں، کبھی دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ اور یہ حدیث حضرت علی سے بھی ہے، حضرت عباس سے بھی ہے جناب۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو قسم دے کر پوچھا تھا کیا تم نے یہ بات اللہ کے نبی سے نہیں سنی؟ کیونکہ حضرت عباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بندے نا، چچا تھے، سمجھ رہے ہیں؟
کیا تم نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی؟ انہوں نے کہا بالکل ہم نے سنی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑتے ہیں اسے کیا کیا جاتا ہے؟ صدقہ کیا جاتا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے اصل مسئلہ جس کی وجہ سے حضرت بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں دی. حدیث ہے وراثت تقسیم نہیں ہوگی. کیا حضرت بکر صدیق اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کر سکتے تھے؟ بالکل نہیں. جو اللہ کے نبی کی بات ہے وہی کرنی تھی، اس سے دائیں بائیں تھوڑا ہی کرنا تھا، ایسی کرنا تھا. تو ہمارا موقف کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ لوگ اس آیت سے استدلال کر لیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت سورہ مریم کی، حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، یارثونی، جو میرا وارث بنے، وہ یارثو من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اور آپ کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نبی کا بیٹا، نبی بیٹا ہی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میرا وارث بنے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے پاس قرآن کی آیت. تو اعتراض تو ہے بھائی، سوال تو سوال ہی ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے سے چیخنا چلانا شور مچانی چاہیے، گالیاں نکالنی چاہیے؟ ہرگز نہیں. جواب دیجیے. کوئی اگر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو آپ اس کی دلیل کا جواب دیں. ہم کہتے ہیں جناب والا اس آیت میں وراثت مالی مراد نہیں، وراثت علمی مراد. اس آیت میں کیا مراد ہے؟ وراثت علمی. کیوں؟ اس کے دلائل کیا ہیں کہ وراثت علمی مراد ہے؟ بہت ساری دلیلیں. انبیاء اپنے بعد علم چھوڑ کے جاتے ہیں، مال چھوڑ کے نہیں جاتے. علم کی وراثت مراد ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، اس آیت میں یہ بھی ہے یارثونی و یارث من آل یعقوب، کہ یہ جو میرا بیٹا ہوگا، زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کس کس کا وارث ہو؟ اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو. لیجیے، آ جائیے، کر لیجیے فیصلہ پھر اس بات پہ. ارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ لاکھوں میں. جس وقت کا یہ واقعہ لاکھوں میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو لاکھوں کی تعداد حضرت یعقوب کی موجود ہے، اور اس لاکھوں کی تعداد کا اکیلا فرزند زکریا وارث ہو جائے گا. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تنے تنہا حضرت یعقوب کی ساری اولاد کا وارث صرف حضرت یحییٰ بنے. ایک سوال تو یہ ہے. نمبر 2، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد لگ بھگ 2000 سال گزر چکے تھے، تو 2000 سال گزر گئے، ان کی وراثت ابھی تک ویسی ہی رکھی ہوئی ہے؟ ابھی تک نہیں تقسیم ہوئی. اس کا جواب دے دیں. نمبر 3، مال کی وراثت کی دعا کرنا ہی فضول ہے، اور پھر وہ بھی نبی ایسی دعا کرے. ہر بیٹا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے. یار سنو کیا نہیں لگ ہوگا. اب کسی کا بیٹا ہو، وہ دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کو میرا وارث بنا، میرا مال اس کو ملے، میری جائیداد ہو. اللہ کے بندے یہ ویسے بھی وارث یہی ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مالی وراثت معلوم و مراد یہاں پہ نہیں ہے. نمبر 4، ارے زکریا کیا کام کرتے تھے؟ کل کے سبق میں آپ کو بتا دیا. نجار تھے، بڑائی تھے، بخاری کی روایت ہے. محنت مزدوری کرتے تھے، اور اتنا ہی بس حاصل کرتے تھے کہ ایک دن کا خرچہ چل جائے. ارے زکریا علیہ السلام کے پاس کون سے ذخائر تھے مال و دولت کے کہ ان کو فکر لگ گئی کہ میرے بعد باقی رشتہ دار کھا جائیں گے، تو اللہ مجھے بیٹا دے دے کہ وہ وارث بنے. شرم نہیں آتی ایک نبی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے کہ معلوم ہوا نبی مال کا حریص ہوتے؟ استغفر اللہ. نبی کے دل میں تو اس چیز کی محبت ہی نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد اس کو فکر لگ گئی ہے کہ میرے مال کو باقی وارث نہ کھا جائیں. خدا کا خوف کیجئے بھائی. نمبر 5، مال کی وراثت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگنا کیا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے؟ شان نبوت کے منافی نہیں ہے یہ بات؟
کہ اپنے مال کی وراثت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، فضول سی بات ہے۔ نمبر 6، احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ انبیاء جو چھوڑتے ہیں سب کا سب صدقہ ہوتے ہیں۔ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء کون سی وراثت چھوڑتے ہیں؟ علم۔ اسی لیے تو فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ تو کیا سارے علماء کو نبی سے پیسہ مل رہا ہوتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ علم ملتا ہے۔ جیسے اصل میں یہ جو ابھی آیت پڑھنے لگا ہوں یہ بھی فریق مخالف کا استدلال ہے، وہ اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، لیکن ہم اس کو ان کے جواب کے لیے استعمال کریں گے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان علیہ السلام کس کے وارث بنے؟ داؤد علیہ السلام کے۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ بیٹے۔ تو سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، تو کہتے ہیں نہیں دیکھا نہیں آپ نے، آپ کے تو نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو نہیں سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے تو معلوم ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا یہاں پر بھی مراد وہی ہے، وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وراثت مالی مراد ہے، چلیے ابھی 2 اور 4 ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 19۔ کتنے بیٹے تھے؟ 19۔ تو مالی وراثت ایک بیٹے کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی 18 کو محروم کر کے ایک کو وراثت دے دی؟ کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ تو کیا انبیاء کی شان کے مطابق ہوتی یہ بات کہ وہ کسی پر ظلم کرے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ اور پھر اس بات کی خبر دینا ہی لغو ہے کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو بھی ملی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آج بھی ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اخباروں میں لگتے ہیں، کتابیں لکھ لی جاتی ہیں، فلاں بندہ فوت ہو، اس کی وراثت فلاں فلاں کو ملی۔ اس کی خبر دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، کون سی وراثت مراد ہے؟ وراثت علمی، علمی وراثت مراد ہے، اور اس پر الگ سے دلائل موجود ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بعد نبوت دے دی، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کے بعد کیا دے دی؟ نبوت۔ تو وراثت علمی مل گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعوت و تبلیغ دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے یہ مشن سنبھال لیا۔ تو باقی بیٹوں کو نبوت نہیں ملی، سلیمان علیہ السلام کو ملی، اسی لیے فرمایا کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے، یعنی ان کے بعد نبی یہ بنے۔ تو یہاں پر وراثت علمی مراد، اور اس پر دلائل موجود ہیں۔ وراثت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ویسے وراثت مسلط کرنا، علمی وراثت، اور اسی طرح وراثت خلافت، وراثت مالی، وراثت علمی، یہ ساری چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، جن لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ تو یہاں پر مالی وراثت مراد ہے، علمی وراثت مراد ہے؟ یہ وراثت صرف مالی ہوتی ہے، تو یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ نحن نرث الارض، خلافت مراد ہے یہاں پہ۔ وحلف من بعدهم حلف، اب یہاں پر بھی ورث الکتاب، یہاں پر بھی خلافت ہے، یہ وراثت علمی مراد ہے، مالی مراد نہیں ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرعونیوں کے وارث بنے، تو یہاں پر بھی ان کے علاقے پر تسلط مراد ہے کہ ان کو تسلط مل گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کافر کا وارث مسلمان بنتا ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، فرعون کافر ہے، تو اس کے وارث کیسے بن گئے؟ تو اس کے بعد سلطنت ان کو مل گئی، تسلط ان کا ہو گیا، تسلط مراد ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، تو یہاں بھی معنی تسلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا دیں گے، وہاں پر آپ کا تسلط ہو جائے گا۔ ہر جگہ مالی مراد نہیں ہوتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ بھی حدیث ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ علم اور حکمت میں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علم اور حکمت میں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔
تو یہاں پر وراثت علمی مراد ہے، یاد رکھیے، وراثت مالی ہرگز مراد نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں، مال نہیں چھوڑتے، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ایک اور بندہ تھا، آپ لوگ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں، کوئی نہ بھی جانتا ہو، میری کلاس والے بہت اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ وہ جس کا دماغ خراب تھا، مرزا قادیانی، اس نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہوا، وہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، ان کے ماننے والے بھی یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ کیا ہے، غلط ہے۔ پتہ اس نے کیوں کہا، وجہ کیا ہوئی؟ اس کے والد کا نام تھا مرتضی، اس کی وراثت مرزے کو مل گئی، پھر اس کے بعد اس کی وراثت بھی شاید بیٹوں میں تقسیم ہوئی۔ جب علماء نے اعتراض کیا، اشکال کیا کہ بھائی یہ نبی تھا تو اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی، انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی، یہ وراثت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ نے بحث پہلے کر دی کہ یہاں پر وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں، علمی وراثت مراد۔ بہرحال اگلی بات کو آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فرمایا ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی اللہ نے رکھ دیا، کوئی اس کا ہم نام بھی نہیں، اس جیسی صفات والا بھی نہیں، اس جیسی پاک دامنی والا بھی نہیں۔ جب بشارت سنی حضرت زکریا بڑے خوش ہوئے، خوشی میں تعجب سے کہنے لگے میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا۔ اچھا یہ اعتراض نہیں کیا، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں اعتراض کیا کہ کیسے بیٹا ہوگا، کیا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی قدرت کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یہ کہنا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، بیوی بوڑھی ہے تو بیٹا کیسے ہوگا، نہیں نہیں، یہ مراد نہیں ہے بھائی، بات کو سمجھیے۔ ارے زکریا علیہ السلام جو کہتے ہیں کیسے میرا بیٹا ہوگا، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیگم بھی بوڑھی ہے، اسی بڑھاپے کی حالت میں باقی رکھتے ہوئے ہمارے یہاں بیٹا ہوگا یا ہم دونوں کو جوان کر دیا جائے گا، بیٹا کیسی ہوگا، یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں، میں تو بوڑھا ہوں بیٹا کیسے ہوگا، پھر مانگ کیا ہو رہے ہیں؟ بعض لوگ نہ سمجھی کی بنیاد پر ایسی باتیں کر لیتے ہیں، مانگ کیا ہو رہے ہیں پھر؟ اگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے تو مانگ اسی لیے رہے ہیں کہ اللہ دے گا، تو یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ صرف سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، بشارت جب سنی تو اللہ میرے یہاں بیٹا کیسی ہوگا، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے، مجھے جوان کیا جائے گا، میری بیوی کو جوان کیا جائے گا، یا اسی حالت میں جواب ملا، تعجب کی ضرورت ہے، اسی حالت میں رکھیں گے، اسی حالت میں بیٹا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے؟ آسان ہے۔ ابھی ترجمہ پڑھ لیا نا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کوئی مشکل تو نہیں ہے، اللہ کے لیے کام آسان ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اور ساتھ یہ بھی فرمایا آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا، تو وہ قادر ہے، قدیر ہے، وہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، اسے ساری چیزوں کا اختیار ہے، جس عمر میں چاہے بیٹا دے دے، وہ کسی عمر کا پابند تھوڑا ہی ہے، جب چاہے بیٹا دے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کریم بیٹے کی خوشخبری تو مل گئی، خوشی میں کہنے لگے یا اللہ کوئی علامت ہو جائے، کوئی نشانی ہو جائے، مجھے پتہ چلے کہ وعدے کا، اس کے ظہور کا وقت آ گیا، تاکہ میں پھر مزید ذکر و شکر میں لگ جاؤں، مزید آپ کو یاد کروں، مجھے پتہ چلے کہ وعدے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں نشانی ہوگی، 3 دن رات آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، آپ چاہیں گے بھی میں بات کروں، ان کو واضح و نصیحت کروں، لیکن آپ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ آپ تندرست بھی ہوں گے، صحیح بھی ہوں گے، زبان میں کوئی سکل نہیں ہوگا، زبان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی باہری پن، کوئی لکنت، کچھ بھی نہیں ہوگا، زبان آپ کی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن جب ولادت قریب ہوگی اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں، ہاں اشارہ کر سکیں، وہ سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا الا رمزا، اشارہ کر سکیں گے آپ بس، تو یہ علامت ہوگی، اشارے سے بات کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، زبان سے لگے ہوئے ہیں، جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں کر سکتے، جب اپنے محراب سے، اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے باہر نکلے، قوم کے سامنے آئے واضح و نصیحت کرنے، اب بات نہیں کر سکتے،
لوگ بھی بڑے حیران، یہ کیا معاملہ ہے یا نبی اللہ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو اشارے سے ان کو ذکر اور تسبیح کا حکم دیا، اشارے کے ساتھ ان کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو، ذکر اور شکر میں لگے رہو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو نبی ہر وقت اپنی قوم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف رکھے، اپنا رجوع اللہ کی طرف رکھے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر بھی فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، آواز دی زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، نماز کی حالت میں گفتگو ہوئی، فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کا فرشتہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے، تو سفیر کے ساتھ بات کرنا گویا کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ سے بات کرنے سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو لڑکی کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بات چیت چل گئی۔ غالباً اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، 120 سال عمر تھی، بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اشارہ علامت بتا دی، تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیح بھی ہے، تو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا، اللہ اللہ کرتے رہنا۔ تو یہاں پر ایک قسم کی ترغیب بھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کو ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، فضول کاموں میں وقت نہ گنواؤ، وقت نہ ضائع کرو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ علامت بتائی، ایسا ہی ہوا۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں کیا حکم دیا، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو آج ہمیں اس سے ایک سبق تو یہ ملا، کثرت کے ساتھ ذکر اور شکر۔ ایک نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی اولاد کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، اولاد کی فکر بہت کرنی چاہیے، اس لیے اولاد مانگے تو نیک صالح مانگے، اور آ جانے کے بعد بھی اس کی نیکی کی دعائیں مانگتا رہے کہ وہ بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، مشن سے ہٹ نہ جائے۔ اور ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ ہمیں دنیا میں کچھ ایسا کر جانا چاہیے، کوئی ایسا کام کر جانا چاہیے کہ ہمارے بعد بھی دین کا کام چلتا رہے۔ جیسے حضرت زکریا کو فکر ہوئی کہ میرے بعد بھی دین کا کام جاری رہے، تو اپنی اولاد میں دین سکھا جانا کہ وہ دین پڑھاتے رہیں، سکھاتے رہیں، چلتے رہیں۔ اپنے طلباء میں، اپنے شاگردوں میں ایسی محنت کر جانا کہ وہ بعد میں بھی دین کا کام کرتے رہیں، اور نسل در نسل در نسل قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو بندہ قبر میں پہنچ جائے گا، صدیاں گزر جائیں گی، پیچھے اس کے شاگرد، اس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد وہ دین کا کام کرتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ چلیں بس۔